جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ پر آپ ایمان لے آئے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو انہوں نے سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئی تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر حاضر فرمایا اور اس کی خوشحالی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ کا قرب زیادہ ہو، اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، مشکلات اور مصائب میں اسی سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و اعزاز سے محفوظ رہیں۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب اور مساکین تھے۔ جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینی فرض ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، یا رب ذوالجلال، فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین نے عذابات تقریباً وہی تفصیل بیان کی ہے جو نیچے ہم نے ذکر کی ہے۔ بہرحال مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھایا اور کثرت سے بارش ہونے لگی جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہسلیوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا، یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتے کے دن سے لے کر دوسرے ہفتے تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبز شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ کھیتیاں خوب ہوئی اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی، وہ کھیتیاں، پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئی اور قبطیوں کے گھروں میں بھر گئی، لیکن بنی اسرائیل کے یہاں نہ آئی۔ اب قبطیوں نے پریشان ہو کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اور درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا، اس پر عہد و پیمان کیا۔ 7 روز یعنی ہفتے سے ہفتے تک ٹڈی کی مصیبت میں مبتلا رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات پائی۔ کھیتیاں اور پھل جو کچھ باقی رہ گئے تھے انہیں دیکھ کر کہنے لگے، یہ ہمیں کافی ہے، ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ایمان نہ لائے، عہد وفا نہ کیا اور اپنے اعمال خبیثہ میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ عافیت سے گزارا، پھر اللہ تعالیٰ نے کمل بھیجا۔ یہ کیا چیز تھی، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کمل گھن ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اس کیڑے نے جو کھیتیاں اور پھل باقی رہے تھے وہ کھا لیے۔ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ کیڑے کپڑوں میں گھس جاتے ہیں، جلد کو کاٹتے ہیں، کھانے میں بھر جاتا تھا۔ اگر کوئی 10 بوری گندم چکی پر لے جاتا تو 3 سیر واپس لاتا، باقی سب کیڑے کھا جاتے۔ یہ کیڑے فرعونیوں کے بال، بھنوی، پلکیں چاٹ گئے، ان کے جسم پر چک چک کی طرح بھر جاتا، حتیٰ کہ ان کے کیڑوں نے ان کا سونا دشوار کر دیا تھا۔ اس مصیبت سے فرعونی چیخ پڑے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، ہم توبہ کرتے ہیں، آپ اس بلا کے دور ہونے کی دعا فرمائیے۔ چنانچہ 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی حضرت موسیٰ کی دعا سے دور ہوئی، لیکن فرعونیوں نے پھر عہد شکنی کی، پہلے سے زیادہ خبیث تر عمل شروع کر دیے۔ 1 مہینہ امن میں گزرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مینڈک بھیجے۔ یہ حال ہوا کہ ہانڈیوں میں مینڈک، کھانوں میں مینڈک، چولہوں میں مینڈک بھر جاتے تو آگ بجھ جاتی تھی، لیٹتے تو مینڈک اوپر سوار ہوتے تھے۔ اس مصیبت سے فرعونی رو پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اب کی بار ہم پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لے کر دعا کی تو 7 روز کے بعد یہ مصیبت بھی دور ہوئی اور 1 مہینہ عافیت سے گزارا، لیکن پھر انہوں نے عہد توڑ دیا، اپنے کفر کی طرف لوٹے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تمام کنووں کا پانی، نہروں اور چشموں کا پانی، دریائے نیل کا پانی، ہر پانی ان کے لیے تازہ خون بن گیا۔ 7 روز تک خون کے سوا کوئی چیز پینے کے لیے میسر نہ آئی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اور
درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یہ مصیبت بھی دور ہو گئی، مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب یہ آیت پڑھی اور مصر کی حکومت پر فرعون کا غرور دیکھا تو کہا، مصر میں ایک ادنا غلام دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ملکی مصر خصیب کو دے دیا جو ان کا غلام تھا اور وضو کرانے کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گروہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے پہلے خیال میں تھے۔ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی۔ اس زمانے میں جس کو سردار بنایا جاتا تھا اسے سونے کے کنگن اور سونے کا توق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے اس طرح کی چکنی چڑی باتیں کر کر ان جاہلوں کی عقل مار دی، انہیں بھلا پسلا لیا تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے۔ یقیناً یہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکشی کی پیروی کی۔ جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیوں کو جھٹلایا اور کسی طرح ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو کئی سالوں کے قحط، پھلوں کی کمی، فقر و فاقہ کی مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے، شہروں میں رہنے والے پھلوں کی کمی کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ کھجور کے درخت پر صرف ایک کھجور لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکشی اور اناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ سختی مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے اور آخرت کی طرف راغب کر دیتی۔ لیکن فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے، ان کی تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشی اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت، سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ کا فضل جانتے اور نہ اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے تھے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے اور کہتے کہ یہ بلائیں ان کی وجہ سے آ پہنچی، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں نہ آتی۔ فرعون نے جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کی قوم کے لوگ اس چیز سے منع کرتے اور کہتے یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تجھے اندیشہ ہے، یہ تو ایک معمولی جادوگر ہے، اس پر ہم غالب آ جائیں گے، لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہوئے اور جواب نہ دے سکے، تم نے اسے قتل کر دیا۔ لیکن حقیقت میں فرعون کا یہ کہنا مجھے چھوڑ دو تاکہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کروں صرف دھمکی ہی دی تھی، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا یقین تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو خود ہی مارا جائے گا، کیونکہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی سمجھتا اور یہ جانتا تھا کہ ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، کیونکہ وہ بڑا ناخوار، شفاق، ظالم اور بے درد تھا۔ ایک خواب کی وجہ سے جس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے، آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی؟ وہی کے دل میں آپ علیہ السلام کی صداقت جان چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی، اس کے فضل و رحمت پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص اسرائیلی تھا اور اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا۔ امام بن جریر طبری نے پہلے قول کو راہ قرار دیا۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے کے خیال کی رعایت کرنے کے باوجود یہ لوگ اپنے ارادے سے باز آئے تو نظر نہیں آ رہے تو اس نے انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے دنیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے ہیں، یعنی اے میری قوم تم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہو
انہیں شہید کرنے کا ارادہ کیے بیٹھے ہو، اسی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تم پر بھی وہی دن نہ آ جائے جو سابقہ قوموں میں سے ان لوگوں پر آیا جنہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تھا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور سمود کے بعد والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور گزرا ہے کہ وہ لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے عذاب نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا اور گناہ کے بغیر ان پر عذاب نہیں فرماتا اور ان پر حجت قائم کیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا، اور جب تم حرکتیں یہ عذاب پانے والی کرو گے تو ضرور تمہیں ان کی سزا ملے گی۔ اے میری قوم، میں تم پر اس دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں جس دن ہر طرف پکار مچی ہوئی ہوگی، اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو باتیں میں نے تمہارے سامنے کی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ۔ میں نے تمہیں ہر طریقے سے نصیحت کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم ہدایت حاصل نہیں کرتے تو تمہاری قسمت، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس سے نجات کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔